ہے حضرت کی صحت کے لیے بھی دعا کریں، حضرت کی حفاظت کے لیے بھی دعا کریں، اور حضرت ہمارے جتنے بھی اکابرین وہاں سے وابستہ ہیں دارالعلوم کراچی سے، جو 50 سال سے یہاں آ رہے ہیں اور ہم پر یہ احسان کر رہے ہیں، بالخصوص ان کی ایک محبت ہے اہلیان ناظم آباد کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت کے ساتھ کتنا بڑا سانحہ پیش آیا، اس کے باوجود حضرت کی محبت کا یہ حال ہے کہ حضرت یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ کو اپنا دیدار بھی کرائیں گے اور اپنے ملفوظات سے آپ لوگوں کے دل بھی منور کریں گے۔ تو حضرت کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت حضرت کے سائے کو قادر ہم پر قائم اور دائم رکھے۔ میں انجمن ناظم آباد اور اہلیان ناظم آباد، اہلیان کراچی، تمام اہل اسلام کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ شرف بخشی کہ حضرت پھر بھی یہاں تشریف لائے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود ابھی نہیں بچاؤ ابھی ہٹا ہٹ کے لگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آپ سب حضرات کو اس عید الفطر کی دلی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہماری امت کے لیے، عالم اسلام کے لیے مبارک فرمائے اور اس کو مسلمانوں کے امن و سکون اور غلبے اور سربلندی کا مقدمہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ یہ عید الفطر کا پرمسرت موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایک ایسے موقع پر دیا جب ہم رمضان المبارک کے عظیم مہینے کی سعادتوں سے بہرور ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں روزوں کی توفیق عطا فرمائی، رات کو تراویح کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی اور اپنی یاد کی توفیق عطا فرما کر ہمارے دلوں کو نرم کیا۔ یہ رمضان کا مہینہ در حقیقت اس لیے آتا ہے تاکہ ہم سال کے 11 مہینے عام طور سے مادیت کے بھنور میں زندگی گزارتے ہوئے بسا اوقات مادیت میں محو ہو کر رہ جاتے ہیں اور اپنی روح کا سامان کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ہماری ذاتی تربیت اور ٹریننگ کا ایک کورس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یہ ٹریننگ اس بات کی دی جا رہی ہے کہ بندہ اپنے اللہ، اپنے خالق، اپنے مالک کی رضامندی کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو اسے پوچھ ڈالے۔ دیکھیے، جب آپ اور ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دن میں نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ اب جب کہ فرض کرو کہ گرمی کا زمانہ ہے، جیسا کہ اس رمضان میں تھا، گرمی کا زمانہ ہے
پیاس لگ رہی ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، فریج کے اندر رکھا ہوا ہے، اور تنہائی کا عالم ہے، کوئی دوسرا دیکھ بھی نہیں رہا. لیکن جو مسلمان روزہ دار ہے وہ ہزار اس کو لاکھوں روپے کی پیشکش کر دی جائے، لیکن وہ اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے پر تیار نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صبر کا مہینہ بنایا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اس میں صبر کی تلقین کی جاتی ہے، صبر کی تربیت دی جاتی ہے کہ بہترین پانی اور شربت گھر میں موجود ہیں، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ شام تک تمہیں بھوکا پیاسا رہنا ہے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی تربیت دیتے ہیں کہ اس خواہش کے باوجود، پیاس لگنے کے باوجود، دل مچلنے کے باوجود ہم پانی پینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت اعتراض کرتے ہیں اور نہیں پیتے ہیں. گیا سے گیا مسلمان ہو اور روزے کی حالت میں روزہ رکھ لیا ہو تو وہ کبھی بھی روزہ توڑنے کا اقدام نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے کہ شام تک مجھے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تربیت دینا چاہتے ہیں کہ اپنی آئندہ زندگی میں بھی، جو آئندہ 11 مہینے آنے والے ہیں، اس میں بھی تمہیں جگہ جگہ تمہاری نفسانی خواہشات کسی ایک طرف لے جانے کی کوشش کریں گی. تمہیں بعض اوقات اپنی نگاہ کو غلط استعمال کرنے کی تداعیہ دل میں پیدا ہوگا، کبھی زبان کو غیبت کرنے کا تداعیہ دل میں پیدا ہوگا، کبھی کسی جگہ پر اگر آپ ملازم ہیں اور افسر ہیں تو رشوت لینے کا جذبہ پیدا ہوگا. لیکن اگر آپ مسلمان ہیں، روزے دار ہیں، روزے کی ٹریننگ حاصل کی ہے تو آپ جس طرح پانی پینے سے رک رہے تھے اللہ کے حکم کی خاطر، اسی طرح ان گناہوں سے بھی رکے تھے. یہ تربیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کے اندر ہمیں دینا چاہتے ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں 2 علامتیں اور 2 خصوصیتیں رمضان کے مہینے کی قرار دی ہیں. ایک یہ کہ وہ شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ ہے، صبر کی ٹریننگ دینے کا مہینہ ہے، تاکہ تم آئندہ زندگی کے اندر بھی اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار رہو. اور جب کبھی تمہارا شیطان سے مقابلہ پیش آئے، شیطان تمہیں غلط راستے پر لے جانا چاہتا ہو، تمہارا نفس تمہیں غلط راستے پر لے جانا چاہتا ہو، لیکن تم اللہ کے خوف سے، اللہ کی عظمت کو دل میں پیش نظر رکھ کر، اللہ کو اپنا خالق اور مالک مان کر ان جذبات کو کچل دو گے، اللہ کے لیے کچل دو گے. جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر اپنی ذاتی خواہشات اور جذبات کو کچلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کو، جس میں یہ غلط جذبات پیدا ہو رہے تھے، اس دل کو اپنا تجلی گاہ بناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کے اندر قیام فرماتے ہیں، اپنے ساتھ تعلق عطا فرماتے ہیں، اپنے ساتھ محبت عطا فرماتے ہیں، اپنے ساتھ تعلق خاص عطا فرما کر اس کو اپنا بندہ بنا لیتے ہیں. اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ نہ بچا بچا کے تو رکھی سے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ ہے آئینہ صاحب. یہ جو دل کا آئینہ ہے یہ اللہ نے بنایا ہے، وہ آئینہ صاحب ہے. جتنا تم اس دل کو توڑو گے، کہاں کے لیے توڑو گے؟ اللہ کے لیے توڑو گے کہ دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے مگر تم اللہ کے خاطر اس خواہش کو پورا نہیں کر رہے، خواہش کو کچل رہے ہو، تو وہ یہ آئینہ اس آئینہ ساز کے دل کے نظر میں جتنا ٹوٹے گا اتنا ہی محبوب ہوگا، اتنا ہی پسندیدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی تجلی گاہ بنائے. لہذا یہ ٹریننگ کے کورس سے ہم لوگ گزرے ہیں، تو اب آئندہ زندگی جو آنے والی ہے اس کے اندر نہ صحیح
لمبی لمبی نمازیں، تراویح کی نمازیں، نہ صحیح روزہ اللہ تعالیٰ نے کھلی چھوٹ دے دی، اب تم کھاؤ بھی پیو بھی، حلال طریقے سے کھاؤ، حلال طریقے سے پیو، اور تم اپنی نفسانی خواہشات کو بھی جائز حدود کے اندر پورا کرو، لیکن ایک بات کا اہتمام کرو کہ جس طرح تم اللہ کے لیے روزے کے اندر کھانے اور پینے سے بچ رہے تھے، اسی طرح اپنے نفسانی خواہشات کے خاطر گناہوں سے بچو، نظر کے گناہوں سے، زبان کے گناہوں سے۔ آج ہماری مجلسیں زبان کے گناہوں سے لبریز ہے، جھوٹ اس میں بولا جا رہا ہے، غیبتیں اس میں کی جا رہی ہیں، بہتان تراشی اس میں ہو رہی ہے، الزام لگائے جا رہے ہیں، بغیر تحقیق کی بات کی جا رہی ہے، یہ سب زبان کے عظیم گناہ ہیں۔ تو اپنے آپ کو کے اوپر ذرا کنٹرول کرو، اپنے آپ کو قابو میں کرو، اور ان گناہوں سے اسی طرح بچو جیسے روزے کے اندر کھانے پینے سے بچ رہے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ یہ شہر المواسات ہے، یعنی ہمدردی پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر رمضان کے اندر جو مواسات اور جو ہمدردی ہونی چاہیے، بہت سے ہمارے بھائی اس سے محروم رہتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں نفع خوری اور نفع خوری کی خاطر لوگوں کو مشکلات میں ڈالنا، یہ سب رمضان کے مہینے کے اندر انجام دیا جاتا ہے، جو مواسات کا مہینہ، جو ایک دوسرے کی غمخواری کا مہینہ، ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ ہمیں تربیت دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری کریں۔ الحمدللہ اس کے کچھ مناظر ہمیں نظر آتے ہیں اسلامی معاشرے کے اندر، خاص طور پر ہمارے شہر کراچی کے اندر، کہ رمضان کے موقع پر جگہ جگہ افطار کے دسترخوان بچھے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو افطار کرانے میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ جو ہماری معاشرتی زندگی ہے، معاشی زندگی ہے، اس کے اندر بھی ایک دوسرے کے اوپر رحم کھانا، ایک دوسرے کے ہمدردی کرنا، اس کی غمخواری کرنا، یہ بھی ایک بڑا سبق ہے جو ہمیں رمضان کا مہینہ دیتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ گزر گیا، اور اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے انعام لینے کے لیے یہاں اس عیدگاہ میں جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ روزہ داروں کو اور مسلمانوں کو ایک بڑا انعام دیا جا رہا ہے عید الفطر کے موقع پر، اور اسی واسطے جو گزشتہ رات گزری ہے اس کو حدیث میں لائحہ جائزہ قرار دیا، یعنی انعام دینے کا دن۔ میرے وہ بندے اور بندیاں جنہوں نے میری خاطر کھانا پینا چھوڑا، میرے بندے و بندیاں جنہوں نے میری خاطر اپنے نفسانی خواہشات کو پامال کیا، میں آج ان کو ان کا صلہ دینے کے لیے یہاں عیدگاہ کے میدان میں جمع کر رہا ہوں۔ اور اس عیدگاہ کے میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 رکعتیں شکرانے کی اس طرح سے کہ اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس کے اندر روزہ رکھنے کی، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائی، اس کا شکرانہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام دیا جاتا ہے۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جب مسلمان عیدگاہ کے اندر جمع ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے یہ پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک محبت کا انداز ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ جس مزدور نے اپنا کام پورا کر لیا ہو اس کا کیا اجر ہونا چاہیے، کیا اجرت ہونی چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار وہ اجر تو یہ ہے کہ جتنا اس نے کام کیا اس کا پورا پورا اجر اس کو ادا کر دیا۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا، میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنے کرم کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنے اقتدار کی قسم کھاتا ہوں کہ آج ان سب کی دعاؤں کو قبول کروں گا، جو دعائیں مانگے یہ میں قبول کروں گا، اور میں ان کی برائیوں کو بھی
حسنات سے تبدیل کر دو. یعنی انہوں نے جو نمازیں پڑھی ہیں یا روزے رکھے ہیں یا تلاوتیں کی ہیں ان میں بہت سی کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی، تو وہ جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کو بھی میں حسنات میں شمار کر لوں گا اور اس کو اس طرح اپنی رحمت سے ان کو ڈھانپ لوں گا کہ ان کی ساری سیئات بھی حسنات میں بدل جائیں گی. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عیدگاہ میں نماز پڑھ کر دعائیں کر کے لوگ واپس لوٹتے ہیں تو فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، تو وہ اس طرح واپس جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں سے مغفرت فرما دے. یہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے کے لیے آج بلایا ہے. البتہ ہمیں چاہیے کہ اس انعام کی قدر کرتے ہوئے اپنے آئندہ زندگی میں چند باتوں کا اہتمام کریں. ایک یہ کہ تراویح کے موقع پر تو ماشاءاللہ نظر آتی ہے مسجدیں بھری پوری ہیں، 20-20 رکعتیں اطمینان سے لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن رمضان گزرنے کے بعد ایسے ہی لمبی چوڑی نماز ہے، لیکن 5 نمازیں تو فرض ہیں، وہ رمضان میں بھی فرض ہے، رمضان کے بعد بھی فرض ہے. تو آج ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد، عید کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہو، ہم اس کو مسجد میں جا کر ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اس انعام کا شکریہ ادا کریں گے کہ ہماری پوری نماز، پوری زندگی نمازیوں کی زندگی ہے. اور اس بات کا عہد کریں کہ ہم کوئی اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کریں گے. گناہ چاہے وہ آنکھ کا ہو، چاہے زبان کا ہو، چاہے ہاتھ پاؤں کا ہو، چاہے جسمانی ہو یا مالی ہو. رشوت کا بازار گرم ہے ہمارے ملک میں، حرام خوری ایک سینہ بادر بن چکی ہے. خدا کے لیے ہم اپنی جانوں پر رحم کریں اور اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کا عزم لے کر یہاں سے لوٹیں تاکہ ہماری عید صحیح معنی میں عید ہو، ہمارا رمضان صحیح معنی میں رمضان ہو اور وہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک امن و سکون کا پیغام ہے. یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ اپنی امکانی حد تک کوئی گناہ ہم سے سرزد نہیں ہوگا، اور اگر کوئی فرض کبھی ہو جائے تو اس کی تلافی کریں گے، اس پر استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے. ان الفاظ کے ساتھ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی آئندہ زندگی بھی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پتہ نہیں اگلے سال کسی کو رمضان ملے یا نہ ملے، عید ملے یا نہ ملے، انسان کی زندگی کچھ بھروسہ نہیں ہے. آج آ جائے، کل آ جائے، پرسوں آ جائے، لیکن اپنی قبر کے گڑھے میں جانے سے پہلے اتنا ہم تیاری کر لیں کہ قبر کے گڑھے میں جائیں تو وہ ہمارے لیے گل و گلزار بن جائے. وہ بجائے آگ کا کنواں بننے کے بجائے وہ ہمارے لیے گل و گلزار بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر جنت کی کھڑکیاں کھول دے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پوری اطاعت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، مکمل توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہو. اب وقت ہو چکا ہے نماز کا، سب سے درست کر لیں. لیکن نماز کا طریقہ سمجھ لیجئے کہ یہ نماز عید 2 رکعتوں کی نماز ہوتی ہے، عام 2 رکعتوں کی طرح. فرق سے اتنا ہے کہ اس میں 6 تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں. 3 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں. 3 تکبیریں جو پہلی رکعت میں ہوتی ہیں وہ نماز شروع کر کے سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر حسب معمول قرات ہوتی ہے، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، جیسا کہ عام نمازوں میں ہوا کرتے ہیں. دوسری رکعت میں یہ 3 تکبیریں جو زائد ہیں وہ رکوع سے پہلے ہوتی ہیں. یعنی قرات کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 رکعتیں 3 تکبیریں امام کہے گا، تو اس کے بعد پھر چوتھی تکبیر رکوع کے لیے ہوگی. تو طریقہ یہ ہوگا کہ جب نماز ہم شروع کریں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہیں تو سب سبحانک اللہم پڑھیں اور اس کے پڑھنے کے بعد امام
3 تکبیریں کہے گا. ان 3 تکبیروں میں سے 2 تکبیروں میں آپ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں. تیسری رکعت میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تینوں رکعتوں میں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. معاف کیجیے گا, تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے, البتہ پہلی 2 رکعتوں میں چھوڑ دیں گے اور تیسری رکعت میں ہاتھ باندھ لیں گے اور پھر آپ قرات ہوگی. اگلی رکعت میں امام قرات پہلے شروع کرے گا اور قرات ختم کرنے کے بعد رکوع سے پہلے 4 تکبیریں کہے گا, جن میں سے 3 تکبیریں عید کی تکبیریں ہیں جن کو ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے تینوں میں, اور چوتھی رکعت میں ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جائیں. باقی نماز حسب معمول ادا کی جائے. 2 رکعتیں ہیں جن میں سے پہلے میں 3 تکبیریں اور دوسری میں 3 تکبیریں ہیں. بس اس طرح نماز شروع ہو رہی ہے. اس میں اذان اور اقامت نہیں ہوتی اس نماز کے اندر. اس حضرات صفے سیدھے کرنے کا اہتمام کر رہے ہیں, صفے سیدھی رہیں, ٹخلوں کے مقابلے میں ٹخلے اور گندوں کے مقابلے میں گندے رہیں, اور آگے کوئی جگہ خالی نہ رہے. آپ اس طرح کھڑے ہوں کہ کوئی جگہ بیچ میں خالی نہ رہے, بیچ میں کھلا رہے. سفید سیدھی کر لیجیے. نشان ڈال دیا اس سے آگے نہ جائیں, نشان سے آگے نہ نشان تاکہ نماز میدان سے باہر ہیں نشان وہ بائیں طرف بات کا لحاظ رکھیں کہ ان کی سب امام سے آگے نہ ہو. اس غرض کے لیے عیدگاہ کے منتظمین نے سڑک پر نشان ڈال دیا, تو ان نشانوں سے آگے نہ جائیں, کیونکہ نشان سے آگے جانے میں آپ نماز امام سے آگے ہو جائیں گے, نماز نہیں ہوگی. لہٰذا اس کا اہتمام فرمائیں کہ جو بھی کھڑا ہو وہ نشانات کے مطابق اور ان جگہوں پر کھڑا ہو جو اس کے لیے بتائیت کی گئی ہے. نماز خاص طور سے عیدگاہ کے بائیں جانب عام طور پہ لمبی صفیں ہوتی ہیں, تو اس میں اس بات کا اہتمام کریں کہ نشانات کے اندر رہیں, اس سے آگے نکلنے کی کوشش کریں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
یا اللہ
اللہ اکبر 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 کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا الحمد للہ الملک المنان القوی العظیم السلطان الواحد الاحد المعبود المستعان احمده حمدا كثيرا طيبا يملأ الميزان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تنزه عن الانداد والاولاد والاعوان واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المؤيد بالحجه والقران صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد اما بعد ايها الناس ان يومكم هذا يوم اعظم الله قدره وافاض عليكم فيه من النعم ما يجيب شكره جعله عيدا لما اديتم قبله من فريضه الصيام واباح لكم ما منعتم من صيامكم من نحو الشراب والطعام فاحمدوا الله تعالى على تكميل العده وعلى ما اولانا من العيد بعد انقضاء شهر رمضان ورزقنا فيه من البركات والسرور ما حق البواقي والعمران الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته فقال يا ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم يخرجوا يردون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد عباد الله كلوا واشربوا ولا تكونوا من المسرفين وتجملوا في العيد بما أحل الله لكم ولا تكونوا من المعتدين وأدوا صدقات فطركم وكبروا الله على ما هداكم واشكروه بالطاعات وترك المنكرات وزينوا قلوبكم واعمالكم بالمراقبه والتقوى فقد قال الله تعالى ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل عليه وعلى صاحبه وخير رفيق سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وسيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وسيدنا أمير عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى السلطين السعيدين السيدين الشهيدين سيدي الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجهم وعلى كاتبي الوحي سيدنا عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع الصحابة المهاجرين منهم والأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين اللهم أجد الإسلام والمسلمين وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وبارك اللهم في بلادنا بلاد باكستان ونفذ فيها شريعة القرآن واحفظها من أصحاب الكفر والفسوق والعصيان اللهم أعط أرضنا زينتها وسكنها يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله رحمكم الله اتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العزيز الجليل يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى أولى وأعز وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر لا